أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال علي عليه السلام: ما زلت مظلوما منذ قبض اللہ نبیہ. میرے لائق احترام سننے والوں، ماہ مبارک رمضان ہے اور شبہ قدر اور شبہ شہادت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو پوری عالم انسانیت کو، پورے عقیدت مندوں کو شب شہادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور. عزیزان گرامی قدر، آپ نے اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ذکر علی ہوا کرتا ہے اور ذکر علی کی جاتی ہے، کیونکہ ذکر علی کرنا عبادت ہے. اپنے ہر بیٹھنے کو علی کے ذکر سے زینت دو، یہ فرمان مصطفیٰ ہے. تو میرے مولا پر مجالسیں، تقاریریں ہوتی ہیں علی کی شجاعت پر، علی کے زہد پر، علی کے ایمان پر، علی کے تقوی پر، علی کی عدالت پر، علی کی بلندی پر، علی کی حکومت کے حوالے سے مجالسیں بہت ہوتی ہیں اور ان علی کی خصوصیات پر تفصیلی روشنی ڈالی جاتی ہے. اما ایک خصوصیت ہے میرے امام کی جس کو اکثر کم بیان کیا جاتا ہے. بیان ہو رہا ہے یہ موضوع بھی، البتہ کثرت سے نہیں، قلت کے ساتھ بہت کم بیان ہوتا ہے. وہ صفت اور وہ عنوان مظلومیت امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. درد علی، مظلومیت علی بہت عظیم ہے. عزیزان گرامی قدر، آپ سیرت طیبہ امیر مومنان کا مطالعہ کریں تو آپ کی حیات نورانیہ میں جو ایک چیز ہمیں نمایاں نظر آتا ہے وہ ہے تقاریر اور خطبات. آپ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں بہت ساری تقاریر کی ہیں، بہت بے پناہ خطبات ارشاد فرمائے ہیں. اور آپ نے جب کبھی بھی خطبہ دیا، تقریر کی، تو آپ نے اپنی تقریر اور خطبے کو اختتام تک نہیں پہنچایا مگر اس جملے کے ساتھ جسے میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے: ما زلت مظلوما منذ قبض اللہ نبیہ. میں علی مظلوم ہوں. علی نے جب بھی اور جہاں بھی، آپ پڑھیں علی کے حوالے سے تو آپ کو ملے گا، جب بھی اور جہاں بھی میرے مولا نے تقریر کی، خطبہ دیا، آپ نے اپنی تقریر کے اختتام میں یہ جملہ کہا: ان علیٰ لم یقم مرۃ علی المنبر. علی علیہ السلام کبھی منبر پر نہیں گئے، الا قال فی آخری کلامہ، مگر جب بھی گئے منبر پر تو اپنی تقریر کے اختتام میں قبل ان ینزل، کہ ممبر سے نیچے آئے اس سے قبل اپنی تقریر کے اختتام میں آپ نے ہمیشہ یہ جملہ کہا: ما زلت مظلوما، میں علی مظلوم ہوں. میں علی مظلوم ٹھہرا. کب سے علی مظلوم ٹھہرے، کب سے علی مظلوم واقع ہو گئے؟ منذ قبض اللہ نبیہ، جب سے نبی کی روح قبض ہو گئی، جب سے رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، میں علی پسر ابو طالب مظلوم ٹھہرا ہوں اور مظلوم واقع ہو گیا ہوں. اس دنیا سے رسول جیسے ہی چلے گئے
تب سے علی کی مظلومیت کا آغاز ہوا. یہ خود علی کا بیان ہے، ما زلت مظلوما منذ قبض اللہ نبیہ. میرے مولا نے اس جملے کو اس قدر تکرار کیا کہ ما زلت مظلوما، میں علی مظلوم ہوں، میں علی مظلوم ہوں، میں علی مظلوم ہوں. اس جملے کو اتنا تکرار کیا اپنی حیات طیبہ میں بعد از رحلت رسول گرامی اسلام. امام صادق فرماتے ہیں کہ آپ معرض اشکال قرار پائے، آپ علیہ السلام پر اشکال ہوا. ایک دن امیر کائنات خطبہ دے رہے تھے اور اپنے خطبے کو اختتام کیا تو حسب سابق آپ نے یہی جملہ دہرایا، ما زلت مظلوما منذ قبض اللہ نبیہ. تو اس مجموعے سے، اس مسجد میں بیٹھے مجموعے سے ایک شخص بنا میں اشعث ابن قیس. یہ اشعث کوئی آدم اور انسان علیہ السلام نہیں ہے، یہ ایک انسان بد تھے. ان کے بیٹے محمد ابن اشعث جو قاتل حضرت مسلم ابن عقیل ہیں، اور ان کی بیٹی جعدہ بنت اشعث بن قیس کندی، یہ امام حسن مجتبی کی قاتل ہیں. اور خود اشعث بھی کوئی انسان علیہ السلام نہیں تھے، ایک انسان بد تھے. تو یہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور علی کو معرض اشکال قرار دیتا ہے، اور یہ کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے، فقال اشعث ابن قیس، اشعث ابن قیس نے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر مؤمنان، لم تخطبنا خطبتا، آپ نے اپنے کسی خطبے کو اختتام نہیں کیا، منذ قدمت العراق الا وقلت واللہ انی لأولی الناس بالناس ما زلت مظلوما. آپ نے کبھی بھی اپنے خطبے کو ختم نہیں کیا مگر اس جملے پر کہ میں علی مظلوم ٹھہرا، میں علی مظلوم ہوں. اگر آپ واقعا مظلوم ہیں، مظلوم تھے، تو پھر آپ میدان میں کیوں نہیں اترے؟ اپنے تلوار کشائی کیوں نہیں کی؟ اپنے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ نے جنگ کیوں نہیں کی؟ اس شخص نے جب یہ اشکال میرے مولا پر کیا تو ایک مرتبہ فقال اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام، تو ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے اشعث ابن قیس سے کہا، یا بن الخمارہ، اے خمارہ، اے خمارہ کے بیٹے، قد قلت قولا فاستمع، اب جب تو نے مجھ پر اشکال کیا ہے تو پھر مجھ سے سنو. اب علی اسے بتلا رہے ہیں اپنی وجہ کیوں علی مظلوم ہوتے ہوئے تلوار نہیں اٹھائی. بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں نا، اگر علی مظلوم تھے، اگر علی کا حق غصب ہوا تھا، اگر علی پر ظلم ہو رہا تھا تو علی نے کیوں نہیں تلوار اٹھایا. یہ اشکال آج نہیں کیا جا رہا بلکہ اس وقت بھی زمانے عصر علی میں بھی یہ سوال ہو گیا ہے. تو اس اشعث نے جب یہ سوال کیا تو علی نے کہا فاستمع، اب مجھ علی کو سنو. اور پھر علی نے کہا ولا منعنی ذالک الا احد اخی رسول اللہ، اگر میں نے تلوار نہیں اٹھایا ہے، اگر میں نبرد آزما نہیں ہوا، اگر میں نے جنگ نہیں کی، اگر میں میدان میں نہیں اترا، تو وہ وجہ یہ تھی کہ میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا. رسول نے اپنے زمانے آخر میں مجھ سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا کہ علی تم نے تلوار نہیں اٹھانا ہے. رسول اللہ نے کیا کہا تھا علی سے؟ خود علی فرماتے ہیں، یا ابا الحسن ان الامت ستغدر بک، اے ابا الحسن میرے بات امت تم پر ظلم کرے گی، تم پر مصیبت کرے گی، تمہارا حق چھینے گی، وتنقض عہدی، اور مجھ سے کیے وعدے کو بلا دے گی، غدیر کو فراموش کرے گی میری امت، حدیث منزلت کو فراموش کرے گی میری امت. اے علی تم پر ظلم ہوگا میرے بات. تو علی نے کہا یا رسول اللہ، ایسے میں مجھ علی کی ذمہ داری کیا ہوگی، ایسے میں میرا فریضہ کیا ہوگا، میں کیا کروں؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا، خود امیر کائنات اشعث کو جواب دے رہے ہیں بڑے مجموعے میں مسجد کوفہ میں، ان وجدت اعوانا، رسول نے فرمایا اے علی ایسے موقع میں اگر تو اعوان پاؤ، اگر تم انصار پاؤ، اس قدر تمہارے پاس فوج ہوں کہ تم نبر آزما ہو سکتے ہو، تم میدان جنگ میں اتر سکتے ہو، اس مقدار میں یار و انصار آپ پاؤ
تو فبادر الیہم، تو پھر ان سے جنگ کرنا، ثقیفہ والوں سے جنگ کرنا، وجاہدہم، اور ان سے جہاد کرنا، وَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا، اگر تو انصار نہ پاؤ، اگر تم یار و مددگار نہ پاؤ، تو پھر ایسے میں یعنی یہ 30 40 10 20 یہ یار و انصار نہیں ہوتے ہیں. یار و انصار سے مراد اس قدر ہو کہ میدان جنگ میں اترنے کے لائق ہوں، ہزاروں میں کم سے کم آپ کے پاس یار و انصار ہوں، تب آپ میدان جنگ میں اتر سکتے ہیں. لاکھوں کے مقابلے میں 40 50 کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا، اگر تم اعوان نہ پاؤ، فَكُفَّ يَدَكَ، تو اس صورت میں تم اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے خانہ نشین ہو جانا ہے، اپنے سقوط کرنا ہے، آنکھ میں تیر اور حلق میں ہڈی لے کر آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. حتی تلحق بی مظلوما، یہاں تک کہ تو اسی حالت مظلومیت میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو. تم نے تلوار نہیں اٹھانی. اگر علی مظلوم ہوتے ہوئے بھی، حق کے علی غصب ہوتے ہوئے بھی، حق پر ہوتے ہوئے علی نے تلوار نہیں اٹھایا تو وہ وعدہ مصطفیٰ تھا، اس وجہ سے علی نے تلوار نہیں اٹھایا. عزیزان گرامی قدر، مظلومیت علی کے نمونے پیش کر رہا ہوں. علی ابن ابی طالب مظلوم ہیں، بہت بڑے مظلوم ہیں. ایک دن ایک مسافر مدینہ آیا، اس کا ساز سامان سفر لوٹ لیا گیا تھا، چوری ہو گیا تھا. تو یہ شخص چلاتا ہوا، شور کرتا ہوا مسجد مدینہ میں آیا اور آ کے چلانا لگا کہ میں مظلوم ہو گیا، مجھ پر ظلم ہو گیا. عزیزان گرامی قدر، مسجد میں میرے مولا خطبہ دے رہے تھے. بینما علی یخطب واعرابی یقول ومظلمتا، کہ یہ شخص مدینے کی مسجد میں آیا اور آ کر چلانا شروع کر دیا، ومظلمتا، میں مظلوم ہو گیا، مجھ پر ظلم ہو گیا، مجھ پر قہر ہو گیا. اتنے میں علی نے اشارہ کیا، اے شخص 1 منٹ کے لیے رک جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے صبر کرو، میرا خطبہ ختم ہونے دو. یہ بیٹھ گیا، میرے مولا نے خطبہ ختم کیا. خطبہ ختم کرنے کے بعد اس کو کہا ادنو، نزدیک آ جاؤ. فدنا، اور یہ نزدیک آ گیا علی کے نزدیک. تو پھر علی نے اسے کہا قربان جاؤں علی تیری مظلومیت پر، میرے ماں باپ فدا تیری مظلومیت پر. لقد ظلمت عدد المدر والوبر، اے شخص تم اتنا چلا رہے ہو، تمہارا ساز سفر لوٹ لیا گیا ہے، چوری ہو گیا ہے، جس کی بابت تم اتنا بڑا شور مچا رہے ہو. لقد ظلمت عدد المدر والوبر، ارے مجھ علی پر اتنا ظلم ہو گیا ہے، ریگستانوں کے ذروں کے برابر اور حیوانات کے بالوں کے برابر. ایک حیوان کے جسم میں جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں کے برابر، اور ایک ریگستان میں جتنے ریت کے ذرے ہوتے ہیں ان ذروں کے برابر مجھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ظلم ہو گیا ہے. ارے تم چلاتے ہو نا ساز و سامان لوٹ لیا گیا ہے کہہ کے، ارے میں علی ہوں اصلی مظلوم، تو تم کہتے ہو میں مظلوم ہوں. مجھ پر جو ظلم ہو گیا ہے وہ کسی پر نہیں ہوا. عزیزان گرامی قدر اسلامیہ، جب کبھی بھی آپ علی کو سلام کرتے ہو تو کن القابات کے ذریعے سے علی کو مخاطب کرتے ہو. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا قاہر العدو، السلام علیک یا والی الولی، السلام علیک یا مظہر العجائب، السلام علیک یا وصی رسول اللہ، السلام علیک یا ارکان الہدی. ایسے ہی الفاظ کے ذریعے سے سلام کرتے ہو. اما امام ہادی نے ایک عجیب سلیقہ دیا. میرے امام ہادی نے جب بھی علی کو سلام کیا تو عجیب صفت علی کو پکار کر سلام کیا. کیا کہا امام ہادی نے؟ السلام علیک یا ولی اللہ، تم پر سلام ہو اے اللہ کے ولی. انت اول مظلوم قد غصب حقہ، تو اولین میں مظلوم ہو عالم انسانیت کے، تاریخ بشریت کے، جس کے حق کو غصب کر دیا گیا ہے. امام ہادی نے صفت مظلومیت سے علی کو اٹھایا، کہا آپ اولین مظلوم ہے، آپ ہیں جس پر سب سے زیادہ بڑا ظلم ہو گیا ہے. عزیزان گرامی قدر، علی کی مظلومیت اور علی کا درد دل اس قدر سخت ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ ہم تصور
اگنور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ علی کے سینے میں اتنے درد چھپے ہوئے تھے، اتنے زخم پوشیدہ تھے کہ کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ارے علی کی مظلومیت کو سمجھنا چاہتے ہو، علی کے درد دل کو سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ ذرا مدینہ کے بیابانوں سے پوچھو، مدینہ کے کنبوں سے پوچھو، علی کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہی تو درد علی تھا، یہی تو مظلومیت علی تھی کہ علی کو کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی سننے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 97 میں میرے مولا نے عجیب جملہ کہا، کیا فکر ہیں ہماری نسل قربان یا علی تجھ پر۔ علی ابن ابی طالب کیا ارشاد فرماتے ہیں خطبہ نمبر 97 نہج البلاغہ میں؟ علی کہتے ہیں عالم انسانیت، عالم بشریت، عوام الناس خوف رکھتے ہیں بادشاہوں کا، بادشاہوں کے ظلم سے ڈرتے ہیں، بادشاہوں کے رؤساء کے، سران کے، دروغہ کے، پولیس افسر کے، افسروں کے اور بڑے بڑے عہدیداروں کے اور وزیروں کے اور پارلیمنٹرین کے خوف اور ظلم سے ڈرتے ہیں، اما میں علی نہیں ڈرتا ان چیزوں سے۔ کیا فرماتے ہیں علی؟ وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمْ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا، امت ڈرتی ہے، عالم انسانیت ڈرتی ہے، عالم بشریت ڈرتی ہے رعات کے ظلم سے، رؤساء کے ظلم سے، افسران کے ظلم سے، دروغاؤں کے ظلم سے اور پارلیمنٹرین اور وزراء کے ظلم سے، بڑے عہدیداروں کے ظلم سے عالم انسانیت اور امت ڈرتی ہے۔ اما میں علی کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ رَعِيَّتِي، اور میں علی ابن ابی طالب امت کے ظلم سے ڈرتا ہوں، عوام کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ صفین ظلم عوام بر علی تھا، سقیفہ ظلم عوام بر علی تھا۔ علی کہتے ہیں میں عوام کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کی انتہا عزیزان گرامی قدر، انس ابن مالک کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک علی ابن ابی طالب کی آغوش میں تھا اور رسول گریہ کر رہے تھے، رسول کے آنکھوں سے اشک باران تھے، اشک جاری تھے۔ ایک مرتبہ علی نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب یا رسول اللہ، تمہیں کس چیز نے رولا دیا؟ تو کائے کو گریہ کر رہا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ رسول نے کہا، اے علی، میں تیری مظلومیت پر گریہ کرتا ہوں، ارے تم پر میرے جانے کے بعد ظلم ہوگا۔ علی اگر مصطفیٰ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی ہیں تو علی پر ہونے والی مظلومیت کو یاد کر کے، ذکر کر کے رسول کی اشکہائے مبارکہ نالان ہیں، گریہ کونا ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، فاطمہ زہرا گھر میں بیٹھی کسی کونے میں تنہا فاطمہ گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا، ایک مرتبہ علی نے پوچھا، اے رسول اللہ کی بیٹی، اے بنت مصطفیٰ، ذرا بتلاؤ تم گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کس وجہ نے تمہیں رولا دیا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہتی ہے، اے علی، میں تیری مظلومیت پر گریہ کر رہی ہوں۔ علی، تیری مظلومیت نے زہرا کو رلا دیا ہے۔ علی ابن ابی طالب، عزیزان گرامی قدر، بہار میں روایت نقل ہوتی ہے علی کی مظلومیت کی انتہا تو دیکھو، جاء رجل الی ابا ذر، ایک شخص آ گیا ابا ذر کے پاس، وہو جالس فی المسجد، ابا ذر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وعلی یصلی امامہ، اور علی ابن ابی طالب ابا ذر کے اگر نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آنے والے شخص نے، سائل نے ابا ذر سے سوال کیا آگے، یا ابا ذر، اے ابا ذر، الا تحدثنی باحب الناس الیک، اے ابا ذر بتلاؤ تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ یہ واقعہ بعد از رحلت رسول گرامی اسلام کا ہے۔ اے ابا ذر بتلاؤ تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ عالم انسانیت میں سب سے محبوب ترین انسان اے ابا ذر تمہارا کون ہے؟ ابا ذر نے کہا، قال ابا ذر احب هذا الشیخ المظلوم۔ عزیزان گرامی قدر، لمحہ لمحہ فکر ہے، ابا ذر نے نہیں کہا میں محبت کرتا ہوں اس امیر المؤمنین سے، میں محبت کرتا ہوں اس مشکل کشا سے، اس شیر خدا سے، اس ولیوں کے ولی سے، اس وسیعوں کے وسیع سے، اس جانشین مصطفیٰ سے، اس باب علم سے، اس من کنت مولا سے،
اس علی ابن ابی طالب سے نہ اباذر نے کہا احب هذا الشیخ المظلوم، میں اباذر بعد از مصطفیٰ، یہ بعد از مصطفیٰ کا واقعہ ہے، اگر کسی سے محبت کرتا ہوں محبوب ترین اگر اباذر کے قلب میں کوئی ہے تو وہ هذا الشیخ المظلوم، یہ شیخ مظلوم ہے۔ علی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ شیخ مظلوم ہے جو اباذر کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزیز ہے، جسے اباذر بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اباذر نے امیر المؤمنین نہیں کہا، اباذر نے کہا شیخ مظلوم۔ علی کی مظلومیت بہت بڑی ہے، علی کی مظلومیت اتنی عظیم ہے کہ کون کیا جانے علی کی مظلومیت کو، علی کے درد کو جا کے علی کی تنہائیوں سے پوچھو، علی کے بیابانوں سے پوچھو، علی کے کنووں سے پوچھو، وہ چیخ چیخ کے بتلائیں گے علی کا درد کیا تھا اور علی کی مظلومیت کیا تھی۔ یہی سبب تھی، یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے اپنی ہر تقریر اور اپنے ہر خطبے کے اختتام میں یہ جملہ فرمایا ما زلت مظلوما منذ قبض اللہ نبیہ، جب سے مصطفیٰ اس دنیا سے چلے گئے ہیں میں علی ابن ابی طالب عالم انسانیت کا، تاریخ بشریت کا مظلوم ترین انسان ہوں، میں علی مظلوم ہوں، میں علی مظلوم ہوں۔ علی کی مظلومیت اس قدر زیادہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ میرے اس مولا کو زہر بری تلوار کے ذریعے سے آخر میں شہید کیا جاتا ہے۔ مسجد کوفہ سے 4 صدائیں بلند ہو گئی، پہلی صدا خود علی کی تھی فزت ورب الکعبہ، قسم رب کعبہ کی آج علی کامیاب ہو گئے، ھذا ما صدق، ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ وہی وعدہ مصطفیٰ ہے، یہ وہی وعدہ پروردگار ہے۔ آج وعدہ پیغمبر سچ ہو گیا، آج وعدہ پروردگار سچ ہو گیا، علی ابن ابی طالب کامیاب ہو گئے۔ دوسری آواز جبریل کی بلند ہو گئی تحدمت واللہ ارکان الہدی وانتسمت اعلام التقی وانفسمت عروۃ الوثقی قتل علی المرتضی قتلہ اشقى الاشقیاء۔ جبریل کہتے ہیں واللہ ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، تقوی کی نشانیاں تیرا تیرا ہو گئی، اللہ کی مضبوط رسی کو کاٹ دی گئی۔ ارے عروۃ الوثقی، نور کی زنجیر جو عبد اور معبود کے درمیان جڑی ہوئی تھی اسے کاٹ دیا گیا، علی مرتضی قتل ہو گئے۔ اشقیاء میں سے شقی ترین انسان ابن ملجم نے علی ابن ابی طالب کو کوفے کی مسجد میں قتل کر دیا۔ ایک صدا علی کے بیٹوں کی بلند ہو گئی، کیسی صدا بلند ہو گئی، حسن نے اپنے بابا کے سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لے کے ایک مرتبہ حسن کہنے لگے وانقطع الظہری، ارے بابا تیرے جانے سے حسن کی کمر ٹوٹ گئی، لیت الموت اعدمن الحیات، اے کاش حسن زندہ نہ ہوتا تو حسن کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، حسن اس دنیا سے چلا گیا ہوتا۔ حسن کی آنکھیں کیا منظر دیکھ رہی ہے۔ حسین دیرے سے آئے، بابا کے پیروں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کے کہنے لگے گریا کرتے ہوئے کہتے بابا آج کا دن مثل وفات رسول اللہ ہو گیا، رسول اللہ کی وفات کے بعد میں نے ایسا دن نہیں دیکھا تھا، آج کا یہ دن حسین کے لیے وفات مصطفیٰ کا دن ہے، بابا یہ کیسا غضب ہو گیا۔ علی نے حسین کے ہاتھ پکڑ کے کہا ارے پوری دنیا علی پر گریا کرتی ہے تو کرنے دو، ارے حق بنتا ہے پوری دنیا علی پر گریا کرے، اما تم گریا مت کرو اے حسین، لا یومک یومک یا ابا عبد اللہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔